السلام علیکم، میں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا ساگر یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کا حل۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کا حل، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے قومی آمدنی کے بنیادی تصورات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان کے معاشی مسائل کو سمجھنے کے لیے اور ان کا حل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قومی آمدنی جو ہے اس کو صحیح سے سمجھ لیں۔ تو قومی آمدنی بیسیکلی سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آمدنی کیا ہوتی ہے۔ تو آمدنی جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ صلہ یا معاوضہ جو کوئی شخص اپنی ذہنی یا جسمانی محنت یا کاوش سے جو اشیاء و خدمات کی پیدائش کے سلسلے میں سر انجام دے کر حاصل کرتا ہے، وہ آمدنی کہلاتی ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستانی ہو کر باہر رہتے ہوئے اپنی سروسز کسی کو دیتا ہے، یعنی خدمات، جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس کرتا ہے، تو وہ پیسے جو اس کی ارننگ ہے وہ آمدنی کہلاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قومی آمدنی کے بارے میں۔ تو قومی آمدنی سے مراد وہ کل آمدنی ہے جو کسی ملک کے افراد یا عاملین پیدائش، مثلا محنت، سرمایہ، زمین اور تنظیم اپنے استعمال کے عوض حاصل کرتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مسائل اور ان کا حل۔ اب یہاں پہ پاکستان کے معاشی مسائل کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے معاشی مسائل جو ہیں ان میں سب سے پہلے طور پر تو غربت آتی ہے، کیونکہ پاکستان میں غربت بنیادی معاشی مسئلہ ہے۔ کسی بھی ملک میں غربت کا عام طور پر انحصار دو عوامل پر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا عوامل جو ہے وہ ان عوامل میں سب سے پہلے جو ہے قومی آمدنی کی عام سطح ہے، اور اس کے بعد قومی آمدنی کی تقسیم ہے۔ جی، میری مراد ملک میں قومی آمدنی کی عام سطح جتنی پست ہوگی، غربت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح قومی آمدنی کی تقسیم جتنی زیادہ غیر مساوی ہوگی، غربت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پاکستان میں غربت کی کئی صورتیں ہیں۔ یہاں غریب آدمی کی آمدنی میں اس قدر کمی ہے کہ وہ ضروریات زندگی سے بھی محروم ہے۔ میری مراد کہ نیسیسٹیز آف لائف، یعنی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، وہ اس سے محروم ہے۔ اب آبادی کا زیادہ حصہ جو ہے تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی کو حاصل نہیں کر پاتا۔ شہری جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں کی نسبت دیہی علاقوں میں حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتا دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے پاکستان میں غربت کی کیا وجوہات ہیں۔ تو پاکستان میں غربت کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے، کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری، ان ایمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اکنامک سروے 2020-22 کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.2 ہو چکی ہے۔ اس سے میری مراد کہ 8 بلین لوگ غربت کی لکیر میں پس رہے ہیں۔ جی، تو پاکستان میں غربت کی وجوہات جو دوسری ہے وہ کم پیداواریت ہے، یعنی لو پروڈکٹیوٹی۔ پاکستان میں مختلف شعبوں کی پیداواری صلاحیت عموماً کم رہی ہے، جس کو بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی خام قومی پیداوار مطلب گروس نیشنل پروڈکٹ GNP میں اضافہ کی شرح 1980 کے عشرے میں 5.5% تھی، جبکہ 2006 سے 2007 میں یہ شرح بڑھ کر 6.7 ہو گئی۔ اکنامک سروے 2011 اور 12 کے مطابق یہ شرح کم ہو کر 3.7% ہو گئی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 2017 کی، تو GNP یعنی گروس نیشنل پروڈکٹ جو ہے وہ 310 بلین ہے، جو 4.6 رہی۔ اس کے بعد 2018 کی بات کریں تو ہمارے پاس GNP 353 بلین ہے، جو 6.1 رہی۔
اس کے بعد اگر ہم بات کریں 2019 کی تو 349.8 بلین یہ GNP پاکستان کی رہی، اور اس کا گروتھ ریٹ دیکھیں تو یہ 2.2 رہا ہے۔ جی تو اب ہم بات کریں گے فی کس آمدنی کے بارے میں، یعنی کم فی کس آمدنی بھی ایک غربت کی وجہ ہے جو پاکستان کے معاشی مسئلے میں درپیش ہے۔ تو فی کس آمدنی سے مراد ایک شخص کی آمدنی ہے۔ اگر کل آبادی کو قومی آمدنی پر تقسیم کر دیا جائے تو فی کس آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک کے لوگ اس لیے غریب ہیں کیونکہ ان کی فی کس آمدنی بہت پست ہے، یعنی پر کیپٹا انکم، یعنی ایک مہینے میں جو اجرت ملتی ہے وہ مزدور کی 25,000 پاکستان میں کہا گیا کہ 25,000 روپے ایک مہینے میں ایک مزدور کی اجرت ہوگی، لیکن پاکستان میں 18,000 روپے جو ہے وہ ایک مزدور کو یا ورکر کو 8 گھنٹے کام کرنے کی اجرت ملتی ہے، جسے فی کس آمدنی بولتے ہیں۔ تو پاکستان کے اکنامک سروے 2015 اور 16 کے مطابق پاکستان کی فی کس آمدنی 1,561 امریکی ڈالر سالانہ ہے، یعنی ایک پاکستانی بندہ جو پاکستان میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کی سالانہ انکم جو ہے وہ 1,561 امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں 2022 میں، تو یہ 360 USD بلینز میں 2022 کے اینڈ تک میکرو اکنامکس کے مطابق یہ ہماری GDP ہے، یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، کہ یہ پاکستانی کل آمدنی جو ہے وہ ہے۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستانی قومی آمدنی جو ہے وہ اگر اتنی ہے، اس کو ہم تقسیم کریں تو ہمارے پاس 1,500 امریکی ڈالر بنتے ہیں جو ایک بندہ ایک سال میں کماتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان GDP میں 40ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس آمدنی کو بڑھایا جائے، یعنی سیلریز انکریز کی جائیں، تو پاکستان میں جو غربت کی لائن سے نیچے 8 بلین لوگ ہیں وہ اسے کراس کر کے اوپر آ کے ایک اچھی زندگی جی سکتے ہیں۔ جی تو اب ہم بات کریں گے دولت کی غیر مساوی تقسیم، یعنی پاکستان میں امیر لوگ امیر تر اور غریب لوگ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کل آمدنی کا زیادہ تر حصہ امیر لوگوں کے پاس رہتا ہے، جبکہ بہت تھوڑا حصہ غریب لوگوں کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ناقص صحت، یعنی پاکستان میں صحت کی بنیادی سہولیات ناکافی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کی صحت ناقص ہے، جو پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر بیمار رہتا ہے تو وہ نہ تو کام کر سکتا ہے، نہ ہی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ناقص صحت بھی پاکستان کا ایک معاشی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اصلاح کے طریقہ کار کون سے ہیں۔ تو اصلاح کے طریقہ کار میں سب سے پہلے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے غربت کو کم کرنے کے لیے تمام انسانی، قدرتی اور سرمایاتی وسائل کو استعمال کریں اور ان کا اچھا استعمال کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں کو بہتر طبی سہولیات مہیا کی جانی چاہیے تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی قوتیں بڑھ سکیں۔ جیسے پاکستان میں کوئی بندہ باہر جا رہا ہو تو وہ ہر صورت میں پریشان ہی ہوگا، چاہے اس کو کوئی گھریلو پریشانی ہے یا دفتر کی پریشانی ہے یا کوئی کاروباری پریشانی ہے، لیکن ہم نے اس پریشانی کو پریشانی ہی رہنے دیا اور بہتر طبی سہولیات، یعنی اسے ڈپریشن کی میڈیسنز دینے کی بجائے اس پہ اور بوجھ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس سے GDP جو ہے وہ پاکستان کی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیداواری صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھنی چاہیے تاکہ حقیقی قومی پیداوار میں اضافہ ہو جو لوگوں کا معیار زندگی بلند کرے۔ اس لیے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ میری مراد کہ فرٹیلائزرز جو ہیں ان کا اچھا استعمال، کیڑے مار ادویات کا اچھا استعمال، بیج اور کھاد جو ہے اگر ان کی کوالٹی اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ فصل کی دیکھ بھال کر کے جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوگا۔
جتنا اضافہ ہوگا ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی، امپورٹس کم ہوں گی، اور پاکستان آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتا نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مربوط ترقیاتی پروگرام وہ شروع کیے جانے چاہیے جس کی مدد سے سماجی ترقی، روزگار کے مواقع اور افرادی قوت میں اضافہ ہو اور تمام شعبے یکساں ترقی کر سکیں۔ جی، تو ہم جس مربوط ترقیاتی پروگرام کی بات کر رہے ہیں، اس کی ہم نے ابھی بات کی۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان میں تمام سرمایاتی لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے، وہ ان پیسوں سے پلاٹس لیتے ہیں، ان کی جاگیریں بناتے ہیں، کچھ بھی بنا کر اسے پھر سیل آؤٹ کرتے ہیں، پھر وہ خریدتے ہیں۔ تو اس سے صرف سرکولیشن آف منی ہوتی ہے، جی ڈی پی میں یا جی این پی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں جاتی ہے، دولت امیر لوگوں کے درمیان ہی گھومتی رہتی ہے، جس سے کوئی روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہوتے، نہ ہی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح گروتھ نہیں ہوتی، اس طرح پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سٹیبل رہتا ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا۔ ترقیاتی کام کے لیے فیکٹریز، انڈسٹریز، ایسے کاروبار یا کام کرنے چاہیے جس سے پاکستان کی قومی پیداوار بھرپور طریقے سے اضافہ ہو اس میں، اور پاکستان پھلے پھولے بڑھے۔ اس کے بعد سرکاری سطح پر ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جن میں نجی شعبہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی بھرپور شمولیت ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی کو فائدہ پہنچے اور معاشی ترقی کے ثمرات عام آدمی تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جی، تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ناخواندگی یعنی الٹریسی۔ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں تعلیمی سہولتوں میں بہت ہی کمی ہے۔ ہمارے ملک کی کل قومی آمدنی کا صرف 2.2% حصہ تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارا جو بجٹ بنتا ہے اینول، اس میں تعلیم کے لیے صرف 2% جو ہے وہ رقم مختص کی جاتی ہے، جس سے پاکستان میں تعلیم جو ہے اس کو رواں رکھا جا سکے، اس پہ اخراجات کیے جا سکیں، کوریکولم ڈیولپمنٹ ہو سکے، لیکن جو بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ناکافی ہے، اور جس کی وجہ سے شرح خواندگی 2015 اور 16 میں صرف 60% ہو سکی، جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں اب بھی بہت کم ہے۔ اب ناخواندگی کی اصلاح کے طریقے کیا ہیں کہ عام لوگوں کی تعلیمی درسگاہوں تک رسائی بہت کم ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں صورتحال بہت خراب ہے۔ تعلیم کو صنعت کا درجہ ملنا چاہیے تاکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو۔ اس کے بعد نجی شعبہ کو زیادہ سے زیادہ سرکاری مراعات دی جانی چاہیے تاکہ تعلیم کے شعبہ میں سرمایہ کاری تیز ہو سکے۔ اس کے بعد یونیسیکو یعنی UNESCO کے مطابق تعلیمی بجٹ کا خام قومی پیداوار یعنی جی این پی کا کم از کم 4% ہونا چاہیے، جو کہ ابھی 2.2% ہے۔ جی، تو اس کے بعد بات کرتے ہیں زرعی پسماندگی، یعنی زراعت پاکستان میں معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا ملکی پیداوار میں 19.8% حصہ ہے، یعنی ہماری ٹوٹل بجٹ کا 19% حصہ جو ہے وہ زراعت سے پورا ہوتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت سے منسلک ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ شعبہ کچھ زیادہ ترقی نہیں کر سکا، جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ اسی سے یاد آیا کہ آج کسان ڈے بھی ہے، 18 دسمبر 2022۔ ہم بات کریں گے اب زرعی پسماندگی کی وجوہات۔ سب سے پہلی اس کی وجہ کاشتکاروں کی کم آمدنی ہے، یعنی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے کاشتکار بہتر بیج، کھاد اور جدید طریقہ کاشتکاری کو استعمال نہیں کر پاتے، جس سے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیم اور تھور کا پھیلاؤ، یعنی پاکستان میں تقریباً 17% رقبہ سیم اور 33% رقبہ تھور کا شکار ہے۔ اس سے مراد کہ کہیں پر پانی جو ہے وہ فصلوں کے بہت قریب اوپر ہے،
سطح زمین کا پانی، اور کہیں پر وہ بہت زیادہ نیچے ہے، جس سے ہماری زراعت کا 20% حصہ اور اس کا جڑواں بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سطح مرتفع اور اونچائی والے علاقوں میں زمینی کٹاؤ کے باعث بیکار اور ناقابل کاشت بنتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آب پاشی کی ناکافی سہولیات۔ اگرچہ پاکستان کا موجودہ نظام آب پاشی دنیا کا ایک بہترین نظام قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس نظام کو مستعد طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں آب پاشی کی سہولتیں کم نہ ہوں، جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار متاثر نہ ہو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرسودہ کاشتکاری کا طریقہ، یعنی پرمیٹیو میتھڈز۔ ہمارے ملک میں بہت سے کاشتکار جدید زرعی ٹیکنالوجی سے یا تو نا آشنا ہیں، یعنی نہیں جانتے، یا ان کو استعمال کرنے کی استعداد سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین کی پوری صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اور پیداوار کم رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے منڈیوں کا ناقص نظام، یعنی پاکستان میں منڈیوں کا نظام ناقص ہونے کے باعث عام کاشتکار کو اپنی فصل کی مناسب قیمت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے کاشتکار مالی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ صورتحال اس کی پیداواری صلاحیت کو کم کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو شوگر مافیا ہے، شوگر ملز کے لوگ ہیں، وہ گنے کی پیداوار اچھی خاصی حاصل کر لیتے ہیں، اپنی ملیں بھر لیتے ہیں، اپنا کام شروع کر لیتے ہیں، لیکن کسان بیچارہ سال کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے تاکہ اسے آمدنی مل سکے اور وہ نئے بیج خرید کر نئی فصل بو سکے۔ جی، تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زرعی تحقیق میں کمی، یعنی پاکستان میں زرعی شعبہ کے لیے تحقیق کی سہولتیں ناکافی ہیں، یعنی ایگریکلچر یونیورسٹیز جو ہیں ان میں صحیح طریقے سے ریسرچ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایگریکلچر پہ ریسرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے اور معیاری بیج ہمارے موسم اور زمین کی ساخت کے لحاظ سے استعمال نہیں ہو پاتے۔ عام کسان اپنی پچھلی فصل سے تیار کردہ بیج استعمال کرتا ہے، اس طرح پیداوار کم رہتی ہے۔ عالمی بینک یعنی ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو اپنی خام قومی پیداوار کا تقریباً یعنی GDP کا 2% حصہ زرعی تحقیق پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس ریسرچ کی بدولت ہماری فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ناقص نظام اراضی، یعنی پاکستان کو جگیردارانہ نظام ورثے میں ملا ہے، جس کے مطابق ایک فرد جس قدر چاہے زمین رکھ سکتا ہے۔ جگیردار مزاروں یعنی جو عام کسان اپنے پاس وہ رکھتے ہیں کام کے لیے، ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ 1959 میں، 1972 میں اور 1977 کی زرعی اصطلاحات کے تحت نظام اراضی اور ان نقائص کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی خاطر خواہ نتائج نہ حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان پڑھ کاشتکار، یعنی الٹریٹ فارمر، یعنی جو کسان ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے کاشتکار عام طور پر کم تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے جدید یعنی ماڈرن ٹیکنیکس، جدید کاشتکاری کے طریقے جو ہیں ان سے نا واقف ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جی، تو زراعت کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے تیسرے معاشی مسئلے کے بارے میں۔ میری مراد انڈسٹریل بیکورڈنس یعنی صنعتی پسماندگی۔ پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان میں صنعتیں بہت کم تھیں، لیکن اب حکومت کی مسلسل کوششوں سے صنعت نے کافی ترقی کر لی ہے۔ ملکی پیداوار میں اس کا حصہ 21.2% ہے، یعنی زراعت سے 2% صنعتی جو کام ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ GDP کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد صنعتی ترقی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، توازن ادائیگی درست ہوتا ہے اور ملک میں معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا ملک صنعتی پسماندگی کا شکار ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایسی
صنعتی پسماندگی کیسی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صنعتی پسماندگی کی وجوہات۔ تو اس میں سب سے پہلی وجہ جو آ جاتی ہے وہ سرمایہ کی کمی ہے، یعنی پاکستان میں کم آمدنی کی وجہ سے بچتیں کم ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، اور سرمایہ کے بغیر کوئی صنعت بھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معلومات اور ٹیکنالوجی کی کمی۔ ہمارے ملک میں مصارف پیدائش بہت زیادہ ہیں، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اس کی بنیادی وجہ سے کسانوں کی جدید تحقیق سے لا علمی ہے، یعنی جو مصارف پیدائش ہیں ایک چیز کو پیدا کرنے کے لیے جو کاسٹ آتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی چائنا سے اگر ہم پلاسٹک کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنا پلاسٹک استعمال کریں تو ہمارے پاس پلاسٹک سے کوئی بھی چیز بنتی ہے تو وہ مہنگی ہو جائے گی، اسی لیے ہم چائنا سے بنی بنائی چیزیں پلاسٹک کی امپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو چینی سے چیزیں بنتی ہیں وہ ہم پاکستان کی چینی کو استعمال کرتے ہوئے بناتے ہیں۔ اگر ہم وہی چیزیں ڈائریکٹ باہر سے منگوا لیں تو ہماری جو اس پہ کاسٹ آتی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہنرمند افراد کی کمی، یعنی پاکستان میں جو سکل ہوتی ہے لیبرز کی وہ کم ہے، لیک آف سکلڈ لیبر۔ کہ پاکستان میں ڈپلوماز کورسز یہ سب کچھ فری نہیں کروایا جا رہا ہے، وی ٹی آئی صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وی ٹی آئی کو جوائن نہیں کر رہے، تو پاکستان میں لوگوں کے پاس ہنر ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان پڑھ اور غیر ہنرمند محنت وصولی کی بجائے مصارف بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو اس پہ خرچہ آتا ہے کاسٹ پہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی میں سکل اچھی ہے تو اس سے ہم اچھی پیداوار کی توقع کر سکتے ہیں، جس سے منافع کی شرح میں کمی نہیں واقع ہوگی۔ اب اگر ہنرمند افراد کی کمی ہوگی تو اس طرح سرمایہ کاری کو ترغیب نہیں ملتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنیادی ڈھانچے کی کمی، یعنی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیک آف بیسک انفراسٹرکچر، یعنی ایک سٹرکچر ہی نہیں بنا ہوا جس کے تحت سارا صحیح کام ہوتا ہے۔ پاکستان میں بنیادی ڈھانچہ یعنی سڑکوں، ریلوں، بندرگاہوں، اب بندرگاہوں میں دو آ جاتی ہیں ہمارے پاس، خشک بندرگاہیں، خشک گودیاں، اور جو جنہیں ڈرائی پورٹ بولتے ہیں، اور دوسری آتی ہیں سی پورٹس، اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ہوائی اڈے، نقل و حمل، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، مالی اداروں، پانی اور بجلی کی سہولتیں بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں کی توسیع کے لیے ان کا سب سے بہترین حالت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زر مبادلہ کی کمی، یعنی شارٹیج آف فارن ایکسچینج۔ ہمارے ملک چونکہ ترقی پذیر ہے، اس لیے صنعت کے شعبے کے لیے پرزہ جات مشینری باہر کے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہے، اس کے لیے کثیر زر مبادلہ کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کی کمی ہے دراصل۔ جی، تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں صنعتوں کے قومیانے کی پالیسی، یعنی نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز۔ 1974 میں ایک ترمیم کی گئی آئین میں ایک اصول بنایا گیا کہ جو نجی صنعتوں کو سرکاری تحویل میں لیا گیا، جس سے صنعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ قومیائی گئی صنعتوں کے مالکان کو ان کی رقوم کم یا بروقت نہ لوٹائی گئی، اور مستقبل میں اسی خطرے کے پیش نظر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے انویسٹمنٹ کی رفتار بہت کم کر دی، جس کی وجہ سے صنعتوں کی پسماندگی میں اضافہ ہوا کہ کوئی بندہ اپنی انڈسٹری اوپن ہی نہیں کرتا کہ گورنمنٹ اس پہ قبضہ کر لے گی اور اس کے حق اسے نہیں دے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیاسی عدم استحکام، یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان کے حالات، ملکی سیاست میں بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ آتے رہے اور اسی طرح اب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتی پالیسیاں بہت جلدی تبدیل ہوتی رہیں۔ ان سے پرائیویٹ سیکٹر، نجی سرمایہ کاری یعنی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پر بہت برا اثر پڑا ہے کہ لوگ پاکستان میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ہی نہیں۔ کبھی نواز شریف آ رہا ہے، کبھی شہباز شریف آ رہا ہے، کبھی عمران خان آ رہا ہے، کبھی زرداری آ رہا ہے، اور یہی سرکل بار بار چل رہا ہے۔ اور جو باہر سے اعتماد کرنے والے لوگ ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے کہ یہاں پہ تو گورنمنٹ گر جائے گی،
پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ آ جائے تو یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کی وجہ سے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے صنعتی پسماندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے کہ بڑے بڑے تاجروں نے اپنا سرمایہ باہر کے ملکوں میں منتقل کر دیا، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں صنعتی پسماندگی کی اصلاح کے کیا طریقہ کار ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا طریقہ بچت اور سرمایہ میں اضافہ ہے، یعنی انکریز ان سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کی تشکیل اسی وقت ممکن ہے جب بچتیں کی جائیں۔ پاکستان میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہونے کی وجہ سے بچتیں بھی بہت کم ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیاں متعارف کرائے جس سے لوگ زیادہ بچتوں کی طرف راغب ہو سکیں۔ جب بچتوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تو سرمایہ اندوزی میں بھی اضافہ ہوگا، الٹیمیٹلی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یعنی بہتر تعلیم اور تربیت کی۔ حکومت کو چاہیے کہ مختلف پیشوں اور شعبہ جات کے بارے میں تعلیم و تربیت کی بنیادی سہولیات فراہم کریں۔ اس طرح ملکی معیشت کو بہتر انفرادی قوت حاصل ہو سکے گی، اس سے ملک کی مادی پیداوار میں اضافہ ہو سکے گا۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، یعنی امپروومنٹ ان بیسک انفراسٹرکچر۔ حکومت کو چاہیے کہ ذرائع نقل و حمل کو بہتر بنائے، یعنی ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنائے تاکہ عام کسانوں کی منڈی تک رسائی ہو سکے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پائے اور دیگر توانائی کے وسائل یعنی انرجی سورسز جیسے شمسی توانائی، سولر پینلز اور جوہری توانائی ایٹمک پاورز استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں منڈی میں وسعت یعنی ایکسٹینشن آف مارکیٹ۔ حکومت کو اندرونی اور بیرونی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل منڈیوں مارکیٹس کو وسیع کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے چاہیے۔ اندرونی منڈیوں میں وسعت لانے کے لیے عام لوگوں کی قوت خرید کو بڑھانا چاہیے تاکہ بیرونی منڈیوں کی وسعت کے لیے اشیاء کا اپنا معیار بہتر ہو۔ اس سے ہم صنعتی اشیاء کو ملک اور بیرون ملک یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ آسانی سے کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 5ویں نمبر پر معلومات اور ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ ترقی یافتہ ممالک کی طرح پاکستان میں بھی معلومات اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتاری کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی مدد سے آجر اپنے مصارف کم سے کم یعنی جو کنزیومر ہیں پروڈکٹس پیدا کرنے والے ہیں وہ اپنے مصارف پیدائش کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں گے، جو ملک کی ترقی میں تیزی لا سکتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں صنعتی مشاورتی اداروں کا قیام، انڈسٹریل ایڈوائزری انسٹیٹیوشنز اینڈ بورڈز، کہ پاکستان میں حکومت کی نگرانی میں صنعتی مشاورتی ادارے قائم کیے جانے چاہیے جو سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والوں کی رہنمائی کر سکیں۔ بیرون ملک پاکستان افراد کو سرمایہ کاری کے طریقے بتائے جائیں اور اس سے وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے کر صنعتی ترقی میں اضافے کا باعث بنے۔ تو صنعتی پسماندگی کے بعد اب ہم بات کریں گے آبادی کے بارے میں، یعنی پاپولیشن پریشر، آبادی کا دباؤ۔ پاکستان کی آبادی 1947 میں 32.5 ملین یعنی 3.50 کروڑ تھی، جو بڑھ کر 2015 اور 16 میں 195 ملین یعنی 19.54 کروڑ ہو گئی، لیکن یہ ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ وسائل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کہ پاکستان میں وسائل بہت کم ہیں اور آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور وہ بھی تیزی سے۔ آبادی کے دباؤ کے منفی اثرات کیا ہیں؟ اب ہم ان کی بات کرتے ہیں، نیگیٹو ایفیکٹس آف ہائی پاپولیشن گروتھ ریٹ۔ اب بڑھتی ہوئی آبادی سے فی کس آمدنی کم ہو جاتی ہے، الٹیمیٹلی کہ آبادی زیادہ ہے اور فی کس آمدنی جو ہے وہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہونی تو وہ کم ہو جائے گی۔ شرح آبادی میں اضافے سے لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے، یعنی ایک بیڈ پر 2 لوگ ہوتے ہیں کہ ہاسپٹلز جو ہیں ان کی کمی ہے اور جو بنیادی طبی سہولیات ہیں وہ بھی کم ہیں۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آبادی کے دباؤ سے نا کماؤ یعنی ڈیپینڈنٹس۔ آبادی میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے زیادہ 2 لوگ کما رہے ہیں اور 8 لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح جو الٹریسی ہے، ناخواندگی ہے، اسی وجہ سے پورے خاندان کا سربراہ ایک بندہ ہوتا ہے، یعنی 20 لوگوں کو کما کر کھلانے والا ایک بندہ ہے، تو جو ڈیپینڈنٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور جو کمانے والے شخص ہیں ان پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے، جس سے عام زندگی جو ہے اس میں ڈپریشن آ جاتا ہے، اور یہ آبادی کے منفی اثرات میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس نہ تو ایجوکیشن ہے نہ ہی ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں۔ اب اس سے لوگوں کا معیار زندگی گرتا ہے اور ان کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے۔ آبادی کے دباؤ کے باعث کل آبادی میں بچوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خوراک اور لباس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے صرف دولت زیادہ اور بچتیں یعنی سیونگز کم ہوتی ہیں۔ اس کا سرمایہ کاری پر منفی اثر پڑتا ہے اور یہ کم ہو جاتی ہے۔ جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں افزائش آبادی کی وجوہات، یعنی آبادی کس وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ بیسیکلی اس کی 3 وجوہات ہیں۔ شرح اموات میں کمی، یعنی جدید ٹیکنالوجی اور میڈیسنز کی وجہ سے شرح اموات یعنی جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری بیماریوں پر قابو پا لیا ہے اور جو جان لیوا مرض ہیں ان سے جان چھڑا لی ہے۔ تو اب لانگ ٹرم لائف کی وجہ سے یعنی شرح اموات میں کمی کی وجہ سے افزائش آبادی ہو رہی ہے، یعنی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد شرح پیدائش میں اضافہ، یعنی قومی سطح پر یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ ملک میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ناخواندگی بڑھ رہی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ الٹریٹ ہو کر آبادی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے مائیگریشن یعنی ہجرت، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، یعنی پاکستان میں باہر کے لوگ آ کے رہتے ہیں تو پاکستانی ریسورسز کو یوز کرتے ہیں، جیسے دوسرے ممالک کی کمپنیز ہیں۔ خیر، اب ہم بات کرتے ہیں شرح اموات میں کمی کس طرح ہے۔ پاکستان میں بنیادی صحت اور علاج کی سہولتوں کی وجہ سے شرح اموات میں کمی واقع ہے، جبکہ اوسط متوقع زندگی 66 سال ہو گئی ہے۔ یعنی پاکستان میں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو ایسٹیمیٹڈ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی عمر آب و ہوا اور ماحول کے لحاظ سے، خوراک اور لباس کے لحاظ سے اس کی زندگی 66 سال رہے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شرح پیدائش میں اضافہ۔ تو پاکستان میں شرح پیدائش میں اضافے سے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ اس میں کمی کا رجحان دیا جاتا ہے، لیکن وسائل کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم مائیگریشن کی بات کرتے ہیں۔ تو 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان میں افغانی جو ہے ان مہاجرین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، یعنی 37 لاکھ کے قریب لوگ 2001 میں پاکستان مائیگریٹ ہو کر آئے، جو 9/11 کے واقعے کے بعد آئے تھے امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے۔ اب افغان مہاجرین جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایک مائیگریشن کی تھی 1979 یعنی 1979 میں، جس میں اور اس کے بعد یہ جون 1990 میں بھی پاکستان میں موو ہو کے آئے تھے، جن کی تعداد 3.7 ملین ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں دیہی علاقوں میں چونکہ روزگار کے مواقع کم ہیں، اس لیے لوگ شہروں کی طرف تیزی سے رخ کرتے ہیں۔ اس سے شہری علاقوں میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2015 اور 16 میں شہری علاقوں میں آبادی کا تناسب 39.9% اور دیہی علاقوں میں آبادی کا تناسب 60.1 تھا۔ ان میں زیادہ تر طبقہ ان پڑھ ہوتا ہے، اس لیے ان کی آمدنی بہت ہی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی شہری رہائش صحت مند نہیں ہوتی۔ شہری علاقوں میں اخراجات زیادہ ہونے کے باعث یہ غربت کا شکار رہتے ہیں۔ جی، تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لوگوں کا رویہ، کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور خدا کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
بالکل ایسا ہی ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن جس ملک میں اس طرح ہو وہاں پر خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں اب مشترکہ خاندانی نظام، یعنی مشترکہ خاندانی نظام کی موجودگی کی وجہ سے زیادہ بچے بوجھ تصور نہیں ہوتے، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ تو اب ہم باریک بینی سے تو نہیں، ہم اب بات کرتے ہیں افزائش آبادی کو کنٹرول کرنے کے طریقے۔ تو سب سے پہلے عورتیں جو ہیں ان کو تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میڈیا، رول آف میڈیا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد وسائل کا بہتر استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد حکومتی کاوشیں ہونی چاہیے، یعنی آبادی کی منصوبہ بندی کے پروگرام تیار کیے جانے چاہیے، اور ان پروگراموں کی ملک گیر تشہیر یعنی ایڈورٹائزمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد روزگار کے مواقع ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری عام ہے، اس کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی، تو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں فی کس آمدنی۔ فی کس آمدنی سے مراد ایک شخص کی آمدنی ہے جو کل آبادی کو اگر قومی آمدنی سے تقسیم کر دیا جائے تو فی کس آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی ہم ڈیٹیل میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں فی کس آمدنی کم کیوں ہے۔ تو فی کس آمدنی کم اس لیے ہے کیونکہ ہمارے قدرتی وسائل کا غیر معیاری استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے مالیاتی، فنی اور سیاسی وجوہات اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آبادی میں اضافہ بھی فی کس آمدنی کو پست کرنے کی وجہ ہے۔ اور اب ہم بات کر رہے ہیں ناقص انتظامی ڈھانچہ، یعنی ڈیفیکٹو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ، انفراسٹرکچر جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، ذاتی فائدے کے لیے دفتری کارروائیاں، رشوت ستانی، لا قانونیت، سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے قومی آمدنی میں اضافہ آبادی میں اضافے سے نسبتاً کم ہے، جس کی وجہ سے فی کس آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ محنت کی کم پیداواری صلاحیت، یعنی لو پروڈکٹیوٹی آف لیبر، کہ لوگ جو ہیں وہ جو لیبر ہے پاکستان کی، وہ بہت سے سماجی، سیاسی اور معاشی وجوہات کی بنا پر مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہے، جس کی وجہ سے پیداواری ذرائع معیاری حد تک بہت کم ہے۔ اسی طرح پیداوار کم ہونے سے قومی آمدنی کی سطح بھی گرتی ہے اور فی کس آمدنی پست ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں محنت کی کم شرح شمولیت، یعنی لو لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ۔ ہماری کل آبادی کا تقریباً 195.4%، 4 ملین میں سے صرف 61 ملین محنت پر مشتمل ہے۔ اس سے 60.1% کا تعلق دیہات سے ہے۔ یہ بھی فی کس آمدنی کم ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو لیبر ہے ان میں سے 60% لوگوں کا تعلق گاؤں سے یا دیہاتوں سے ہے، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جن میں سکلز کی کمی ہوتی ہے، اور اسی طرح الٹیمیٹلی ان کی سیلریز کم ہوتی ہیں، جس سے پاکستان کی فی کس آمدنی میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سرکاری اخراجات میں اضافہ۔ پاکستان میں سرکاری اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یعنی پاکستانی گورنمنٹ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اسے پڑھتی ہے کہ پاکستان میں اگر یہ ہم نے تبدیلی کی تو IMF ہم پہ کیسے پریشرائز کرے گا، کیونکہ ہم نے تو IMF سے اتنا زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے، ہماری فی کس آمدنی کم ہے، ہمارے قومی خزانے میں ہمارے پاس جو قومی آمدنی پڑی ہوئی ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ کاروباری جو وسائل ہیں پاکستان میں بزنس کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ بہت کم مختص کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم باہر سے قرضہ لے کر بڑی مشکل سے ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں فی کس آمدنی کم ہے۔ جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں فی کس آمدنی کو بڑھانے کے کیا طریقہ کار ہیں۔ میئرز ٹو انکریز ان پر کیپٹا انکم۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس قدرتی اور انسانی وسائل کا بہترین استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت اور صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے،
اور پھر ذہنی، جسمانی اور فنی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ زراعت کو جدید تقاضوں کے تحت استوار کیا جائے۔ اس سلسلہ میں موجودہ حکومت کا زراعت کو صنعت کا درجہ دینا ایک بہترین عمل ہوگا۔ صنعتی شعبوں کی ترقی کے لیے اس سلسلے میں چھوٹی صنعتوں کے ساتھ ساتھ بڑی صنعتوں کے مسائل بھی حل کرنے چاہیے۔ پروگرام اور پالیسی بنانے کے ماہرین مستعد اور تعلیم یافتہ ہوں۔ غیر مساوی تعلیم، تقسیم دولت میں کمی کی جائے اور پاکستان کے تمام خطوں کو برابر ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو اس کے بعد افزائش آبادی پر کنٹرول کیا جائے۔ انتظامی اور بنیادی ڈھانچوں میں خاطر خواہ تبدیلی لائی جائے۔ خواتین کی تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دی جائے اور ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ہماری آمدنی کا آدھا حصہ بھی معیشت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 56% یعنی 56% حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف 44% رہ گئی ہے۔ تو پاکستان کی قومی آمدنی میں ہماری ماؤں بہنوں کا خصوصی طور پر حصہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی تعلیم اور صحت پر زیادہ توجہ دے کر پاکستان کی قومی وسائل جو ہیں وہ پورے کیے جا سکیں اور اس طرح پاکستان دن بہ دن ترقی کر سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔